نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بر صغیر کے اندر جب تحریک پاکستان چلی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت کی، تو بر صغیر کے مسلمانوں میں بے انتہا جذبہ ایک پیدا ہوا، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق کی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف جو اشارہ کرنے والی باتیں ہیں ان کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود اپنی مشیت سے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ پھر اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان جو بنا رمضان المبارک میں اور اس کے بھی پھر آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی پھر 27ویں شب کو، اور پھر اگلے دن اس کا جمعۃ الوداع اور آخری جمعہ رمضان المبارک کا، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جانا یہ خاص اللہ کی مشیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تحریک پاکستان بنی یہ خالص واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کے لیے تھی، اور جو جذبہ بھی تھا مسلمانوں کو جو بھی اس تحریک میں شامل تھا ان کے اندر جو ہم واقعات سنتے ہیں یا اپنے بزرگوں سے سنے ہیں، وہ جذبہ خالص دینی جذبہ تھا، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی کے لیے قربانیاں دی اور بے انتہا قربانیاں دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، پوری دنیا کو بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو ہمیں ان ہندوؤں سے اور ان سے آزادی دیتا ہے، انگریزوں سے، اور ہم ایک ریاست، اسلامی ریاست بنائیں گے جو مدینہ جیسی ایک ماڈل ریاست ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ کے اندر ایک ریاست بنائی تھی، اب خلافت عثمانیہ تو ختم ہو چکی تھی، اور مسلمان اس سے بھی بڑے غمگین اور بڑے مایوس تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایک موقع بن رہا ہے کہ ہم اس طرح کی ایک ریاست بنا دیں اور پھر امت کو خلافت پر جمع کرنے کا یہ سبب بنے گی، اور نہ صرف ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مددگار بنے گی۔ چنانچہ یہ وہ جذبات تھے جن کی بنیاد پر لاکھوں لوگ قربانی دینے کے لیے تیار، سب کو نظر آ رہا تھا، اور واقعتاً قربانیاں دی کہ انسان اور امت کے پیچھے کوئی ایسی قوت نہیں رہی، قیادت نہیں رہی، بکھر گئی ہے اور انگریزوں کے تسلط میں، غلامی میں آ گئی ہے، وہ اس طرح اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور پھر واقعتاً آپ دیکھیں ایک ٹرین چلی انڈیا سے، اور وہ جب پاکستان پہنچی تو وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لیکن راستے میں ان پر سکھوں نے اور ہندوؤں نے حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے گاجر مولی کی طرح ذبح کیا، اور جب وہ یہاں پہنچی تو ایک فرد بھی سوائے ڈرائیور کے زندہ نہیں تھا، سب شہید ہو چکے تھے۔ یعنی اتنی قربانیاں، اور کتنی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی، اور یہ واقعات سنانے والے آج بھی موجود ہیں۔ یعنی بعض بزرگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ابھی دور ہوتا چلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم سے پوچھ ہوگی کہ یہ اتنے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی اس وعدے کو تم کیوں بھول گئے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہو تو اور پھر تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اس سے ہمیں بہت خوف آتا ہے جو کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ سب لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا طریقہ کار ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ پاکستان پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگا۔